أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حمد باری تعالیٰ مل کر پڑھتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. لا الہ الا اللہ 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 آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آہ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آہ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 آمنا برسول اللہ. نور الہی جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا نور الہی جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا ذرہ ذرہ کہنے لگا ذرہ ذرہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. سوتا پیتا کھاتا نہیں اس کا رشتہ ناتا نہیں سوتا پیتا کھاتا نہیں اس کا رشتہ ناتا نہیں اس کے پتا اور ماتا نہیں اس کے پتا اور ماتا نہیں اس کے جورو جاتا نہیں لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ بولو لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول اللہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ کمری یہ کس کا مستانہ کمری یہ کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پا اجلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پا اجلا دل کو کر دے آئینہ اس دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں سلسل کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں سلسل کی رسائی ہے ان کی رسائی ہے ان کی رسائی ہے رو جب تو بنائی ہے مجھے لاغ کی رحمت نے امید بنائی ہے تیری مجرم میں کیا بات تیری مجرم میں کیا بات بنائی ہے اور سب نے صفی محشر میں کار دیا غم کو سب نے صفی محشر میں للکار دیا غم کو اے بے قصوں کے آقا بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اور تیبان سہی افضل مکہ ہی بڑا عذاب عشق کے بندے گئے عشق کے بندے گئے کیوں بات بنائی ہے اور اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی
ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے ان کی رسائی ہے یوں جب تو بنائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. My beloved prophets, beloved devotee, Alhamdulillah, in every weekly ijtima we are learning one of the beloved sunnah of our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Inshallah, today also we are going to learn one of the beloved sunnah of our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. The sunnah which we are going to learn is the sunnah of talking. My beloved prophet, beloved devotee, as we know, every day we meet a lot of people, we interact with them, we talk, we have a conversation with them, but did we know how to talk? In which tone we have to talk with the people? What are the teachings of our Prophet sallallahu ta'ala wasallam regarding a talking? Inshallah, today we will know about it. If we follow the sunnah and talk with the people, we have a conversation with the people in the right way, and Allah subhanahu wa ta'ala also reward us for the following of this sunnah. My beloved prophets, beloved devotee, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala narrates that Prophet sallallahu ta'ala said, truth is incumbent upon you, for truthfulness leads to righteousness, and righteousness leads to paradise. Subhanallah. A man will keep speaking truth and striving to speak a truth until he will recorded with Allah as a Siddiq, speaker of a truth. Subhanallah. A man lying lead to wickedness, and wickedness leads to hellfire. Allahu Akbar. A man will keep speaking lie and striving to speak a lie until he will record it with Allah as a liar. Allahu Akbar. Sahih Muslim. My beloved prophet, beloved devotee, the most important aspect and etiquettes of talking is to speak a truth. And in fact, the speaking a truth is the foundational pillar of Islam. My beloved prophets, beloved devotee, let's see the life history of our Prophet sallallahu ta'ala wasallam. Before and after announcing that he was a prophet, of our Prophet sallallahu ta'ala wasallam is a shining example of truth and honesty, and he speak a truth. Even his enemies also accepted and testified his truthfulness, and even they called a Prophet sallallahu ta'ala wasallam as a Sadiqul Ameen. Subhanallah. My beloved prophets, beloved devotee, and after mentioned Ahadith Rasul, our Prophet sallallahu ta'ala wasallam emphasizes to speak a truth, and also said that speaking a truth is the source of all good deed, and it's the action which will take us to the paradise. Subhanallah. And our Prophet sallallahu alaihi wasallam also prohibited us from telling a lie, from speaking a lie, and said that
lying was the source of all evil, and it's an action which will take us to the fire of the hell. Allahu Akbar. My beloved prophets, beloved devotee, the etiquettes of talking are: always use a soft tone. While interacting with the people, talk in a soft tone. Use encouraging word. Always encourage individual with encouraging word. For example, you can do it. Come on, you can. Don't give up. Stay strong, etc. Always just use like this word to encourage the individual, to encourage them. Avoid hurtful words. For example, you can't do it, just give up, please leave it, etc. Avoid such words from the person, the individual's emotion and feelings get hurt. Avoid joking and excessive laughter, especially such shows. Avoid such shows from where we get an excessive laughter. The show which is a show of joking, which is a show of jokes. Avoid such shows, such comedy shows. It is the etiquettes of talking. May Allah subhanahu wa ta'ala praise us to always speak a truth, and also praise us to avoid telling a lies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जिस तरीके से पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी शाख कुरला के होने वाले बुध के हफ्तावार इज्तिमा में इंशाअल्लाह आज हम कुर्बानी के मसाइल सीखने की कोशिश करेंगे। आइए कुर्बानी के हवाले से पहले चंद बातें समाअत कर ले, फिर कुर्बानी के मसाइल को सीखने की कोशिश करें। कुर्बानी के हवाले से फरमाया गया कि कुर्बानी क्या है। तो फरमाया गया कि कुर्बानी, जिसे हम और आप उर्दू में कुर्बानी कहते हैं, अरबी ज़बान में वो लफ्ज़ जो है कुर्बान से बना है, और कुर्बान के माना होते हैं कुर्ब के। कुर्बान बना है कुर्ब से, जिसके माने हैं करीब होना। गोया कुर्बानी अल्लाह अज़्ज़वजल से करीब होने का एक ज़रिया है। जो लोग सिद्क दिल से यानी इखलास के साथ कुर्बानी करते हैं, वो लोग अल्लाह अज़्ज़वजल से करीब हो जाते हैं। सहाबा इकराम ने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुर्बानियाँ क्या है, तो मेरे आका क्या ही खूब इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें क्या है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर बाल के बराबर नेकी है। फिर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि आका भेड़ के बाल। फिर मेरे आका मज़ीद इरशाद फरमाते हैं भेड़ के बाल के हर सूत के बराबर नेकी है। इस हदीस मुबारका से ये पता चला कि जब बंदा कुर्बानी करता है अल्लाह की रज़ा की खातिर सच्चे दिल से खुलूस के साथ, तो फरमाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसे कुर्ब भी हासिल होता है, साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेपनाह नेकियां भी अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस मुबारका रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना, सबसे अच्छी कुर्बानी दुम्बे के छोटे बच्चे की है। इसी के साथ हज़रत इमाम अहमद
نے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو، یعنی ایسا جانور جو اعلیٰ قیمت پر خریدا گیا ہو اور خوب فربا ہو، بنیت اللہ کی رضا ہو، یعنی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ مال خرچہ کرتا ہے، اچھے سے اچھا جانور خریدتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کی قربانی اچھی ہے۔ ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کسی جانور کو خریدے تو یہ نہ دیکھے کہ اس جانور کا اوپر کیا بنا ہوا ہے، بلکہ یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ جانور میں اللہ کی رضا کی خاطر خرید رہا ہوں، کیونکہ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کسی جانور کے بدن پر کچھ تراشی کی جاتی ہے کسی کے نام کی، تو لوگ وہ خرید کر لاتے ہیں، یا لوگ اس اعتبار سے یا اس نیت سے بڑے اچھے جانور خریدتے ہیں تاکہ علاقے میں محلے میں ان کا نام ہو اور لوگ یہ کہے کہ فلاں شخص نے کتنا اچھا جانور لایا ہے۔ یقیناً نیت کو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی نیت کو صاف رکھے، اور جب بھی کوئی جانور خریدے تو ہماری نیت بس یہ ہو کہ اللہ رب العزت ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ فرمایا گیا کہ چند شرائط ہے، اگر یہ شرائط کسی میں پائے جائے تو اس بندے پر قربانی واجب ہے، اگر اس میں سے ایک شرط بھی پائی نہیں گئی تو اس بندے پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ اسلام، یعنی وہ بندہ مسلمان ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اقامت یعنی مقیم ہونا، لہذا مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ مالک نصاب ہونا، اب مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ مالدار ہو، بلکہ فرمایا گیا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، بلکہ جو 52.5 تولہ یعنی 600 گرام چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو، یا حاجت اصلیہ کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہوں گی اس بندے پر قربانی واجب ہوں گی۔ اس کو اور واضح طور پر فرما دیا گیا کہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر اس پر قربانی واجب۔ اسی کے ساتھ اور واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے لیکن اس کے برابر رقم ہے اور وہ رقم حاجت اصلیہ سے باہر ہو۔ اب حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں آئیے سماعت کریں۔ حاجت اصلیہ سے مراد رہنے کا مکان ہے، یعنی وہ جس گھر میں رہتا ہے مکان میں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اگر وہ جو نصاب کو پہنچتی ہے تو بندہ مالک نصاب ہوگا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب حاجت اصلیہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کو سماعت کریں۔ فرمایا گیا کہ رہنے کا مکان، کھانہ داری کے ایسے سامان جن کی حاجت ہو، یعنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے سامان، سواری، خادم، ٹھنڈی یا گرمی میں پہنے جانے والے کپڑے، پیشاوروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں اور کھانے کے لیے غلہ، یہ تمام چیزیں حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ وہ چیزیں جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر وہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ چیزیں حاجت اصلیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ جن چیزوں کا تذکرہ ہوا اس کے علاوہ اگر کسی بندے کے پاس نصاب کو پہنچنے والا مال ہو تو بندہ مالک نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب فرمایا گیا کہ حاجت اصلیہ کے سوا اگر کسی کے پاس اتنی قیمت کا سامان بھی ہے، جیسے ٹی وی، ریڈیو، زیورات یا ایسے برتن جس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، صرف یوں ہی جمع کر رکھے ہوئے ہیں، صرف سجانے کی نیت سے رکھے ہیں، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور ایک خاص مسئلہ کہ کسی بندے کے پاس اتنی رقم تو ہے کہ وہ مالک نصاب بن جائے، اس کی رقم نصاب کو پہنچ جائے، لیکن بندہ قرض دار بھی ہے، تو فرمایا گیا جس پر قرض ہے اگر اس کے مال سے قرض کی مقدار تک الگ کرے
تو بقیہ مال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ یعنی فرمایا گیا کہ کوئی بندہ مالک نصاب بھی ہے اور قرض دار بھی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ مان لیجئے کہ نصاب کے لیے کسی بندے کے پاس 50,000 ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 50,000 ہوگا تو مالک نصاب ہوگا۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس جو ہے 60,000 یا 70,000 روپیہ ہے، لیکن وہی بندہ 40,000 کا قرض دار بھی ہے۔ تو اب اگر بندہ 60,000 میں سے 40,000 نکال کر اس کا قرض ادا کر دیتا ہے تو اس کے پاس صرف 20,000 بچتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال پیش کی 50,000 کی۔ ہمیں چاہیے کہ جب قربانی کے حوالے سے یا زکوٰۃ کے حوالے سے غور و فکر کریں تو اس وقت میں جو مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے چاندی یا سونے کا، اس کا اعتبار کر کیلکولیٹ کریں، جس کے ذریعے نصاب کا ہمیں پتہ چل جائے۔ صرف میں نے مثال کے طور پر 50,000 کی رقم کا آپ کے سامنے رقم کو میں نے پیش کیا۔ اب فرمایا گیا کہ جو بندہ قربانی جس پر واجب ہے اس کا آزاد ہونا، یعنی اگر کوئی غلام ہے تو غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور ایک اور بات کہ یہ تمام چیزیں صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ اگر عورت بھی مالک نصاب ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے: دمبا، بکرا یا بکری، گائے اور اونٹ۔ اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ وہ پالتو گائے کی قسم میں سے ہے، اور وحشی گائے کی قربانی جائز نہیں۔ جانور اس طریقے سے ہو کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، یعنی اس کا لنگڑا پن نہ ہو، کانا نہ ہو، یا ایسی کوئی چیز اس میں ظاہر نہ ہوتی ہو۔ جیسے بیمار ہے تو اگر کسی کی بیماری ظاہر ہوتی ہے جانور کی تو وہ جانور عیب دار ہوگا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ فرمایا گیا کہ اتنا لاغر کہ اس کی ہڈی سے گودا نہ نکل سکے، تو فرمایا گیا کہ ایسے بھی اس کی بھی جو ہے قربانی جائز نہیں۔ یعنی ہم قربانی کے لیے جو جانور خریدے تو ہم دیکھ لیں کہ کتنا خوبصورت وہ جانور نظر آتا ہے، کہیں اس کے پیر میں کچھ بیماری تو نہیں، کہیں لنگڑا پن تو نہیں، اس کی نگاہیں برابر ہے یا نہیں، اس کے دانت برابر ہے یا نہیں، اس کی قد کاٹی برابر ہے یا نہیں، وہ چیک کر لے، تاکہ ہم جس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ہو وہ جانور عیبدار نہ ہو۔ اسی کے ساتھ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ 1 سے 10 ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے اور نہ ہی ناخن ترشوائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ جو مسائل سماعت کر رہے ہیں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا رسالہ قربانی کیا ہے، اس کے جو ہے ذریعے سے ہم سماعت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کتاب موجود ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ آئیے آگے مزید مسائل کو سماعت کریں۔ فرمایا گیا کہ مسافر اگرچہ قربانی واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ ہم نے شروعات میں یہ سنا کہ جو مسافر ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر مسافر چاہتا ہے کہ وہ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن وہ نفل قربانی ہوگی، واجب نہیں ہوگی۔ شرائط کا پورے وقت میں پائے جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ اس کو اور آسان انداز میں اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں یا کسی اور مہینے میں بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ میں ایک چیز شرط ہے کہ اس مال پر سال گزرنا، یہ شرط ہے، لیکن قربانی میں وہ چیز شرط نہیں۔ قربانی کے لیے جو دن بتائے گئے ہیں، جو ایام قربانی ہے، ان ایام میں صبح یا شام میں کبھی اس بندے کے پاس اتنی رقم آ جائے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس بندے پر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ بندہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے۔ مثلا ایک شخص ابتدائی وقت میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔
یعنی کوئی بندہ پہلے کافر تھا لیکن جو قربانی کے دن ہے ان دنوں میں سے کسی دن میں وہ مسلمان ہو گیا، اللہ نے اسے توفیق عطا فرمائی، اس کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے تو کیا اس کے پاس نصاب کو پہنچنے والی رقم ہے یا نہیں۔ اگر وہ بندہ مالک نصاب بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ غلام تھا، اسے آزاد کر دیا گیا، اور اگر یہ تمام شرائط جو قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے وہ پائے جاتے ہیں تو وہ بندہ بھی جو پہلے غلام تھا اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جس پر قربانی واجب ہو جائے، بندہ فقیر تھا، بندے کے پاس جو ہے اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرے، لیکن ان قربانی کے ایام میں اس کے پاس کہیں سے رقم آ جاتی ہے تو فرمایا گیا کہ وہ بندہ بھی قربانی اللہ کی راہ میں ادا کرے۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے قربانی واجب ہوگی، اور قربانی جب واجب ہوگی تو فرمایا گیا کہ قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرے گا۔ اگر کسی نے قربانی کی نیت سے دوسرے جانور یعنی مثلاً مرغ کو ذبح کرنا جائز نہیں، کسی نے یہ سوچا کہ قربانی کی نیت سے میں کسی مرغ کو ذبح کر دوں یا کوئی اور جانور کو ذبح کر دوں تو فرمایا گیا کہ اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ شریعت نے جن جانوروں کی اجازت دی ہے، جن مخصوص جانوروں کا ذکر کیا ہے، اسی پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ قربانی کچھ جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر کیا جانے والا وہ عمل ہے جو مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں پر کی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ اور بھی مسائل ہے، آئندہ آنے والے ہفتہ اور اجتماع میں ہم اس مسائل کو سماعت کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قربانی کا وقت آئے تو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطی خامی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، نوری اوراد و وظائف اس کتاب سے صورتوں کے حوالے سے جو فضیلتیں اس میں موجود ہیں، اس سیشن کا آغاز پھر ہم ایک بار کرتے ہیں، اور آج جس صورت کی فضیلت ہم سنیں گے وہ قرآن کا دل ہے۔ جی ہاں، وہ سورہ یاسین ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، سورتوں کے ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت 36 نمبر پر ہے، اور اس میں مکمل آیتیں 83 ہیں، 83 آیتوں پر یہ سورہ مشتمل ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اور 7 مبین اس سورۃ المبارکہ میں موجود ہیں۔ مبین کے معنی ہوتے ہیں کھلا ہوا پیغام، بالکل کھلے طور پر جو پیغام ہے اللہ رب العزت نے اس سورۃ المبارکہ میں عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کا دل قرار دیا۔ اب آپ صرف اس چیز سے اندازہ کریں کہ جس طریقے سے انسان کا دل یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اگر دل زندہ ہے تو جسم زندہ ہے، اگر دل مردہ ہو جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔
دل کے اندر زندگی باقی نہیں تو پھر زندگی کا کوئی تصور انسان کا خیال نہیں کیا جاتا۔ جس طریقے سے انسان کے جسم میں دل جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورۃ الیاسین یہ قرآن کا دل ہے اور یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آپ اندازہ کریں کہ اس سورۃ المبارکہ کے اندر کتنی باتیں اللہ رب العزت نے کتنی اہمیت والی بیان کی ہوں گی۔ ویسے تو پورا کا پورا قرآن رشد و ہدایت کا ہے، لیکن جس کو دل کہا جا رہا ہو تو وہ ساری کی ساری چیزوں کا نچوڑ ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا مرکز ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اور اسی لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت یہ کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، چاہے وہ دن کے آغاز میں ہو، دن کے اختتام پر ہو، یا پھر جب کسی پر جاگنے کا وقت آیا ہو اس وقت ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو بہت پسند کیا، اور یہاں تک کہ بزرگان دین کا عمل رہا کہ اس سورت مبارکہ کو وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ خوف کے عالم میں، یعنی اگر آپ کو اپنی جان کا خوف ہو اور آپ بچ کر نکلنا چاہتے ہوں تو اس وقت یہ سورۃ المبارکہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ سورۃ المبارکہ یاد ہوگی تو ہی تو بندہ تلاوت کرے گا، تو اسی لیے یہ یاد رکھیے گا۔ اکثر و بیشتر مقامات پر بھی آپ دیکھیں کہ شب برات کا موقع آتا ہے تو ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا جو ہے تاکید کی گئی، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ بندہ جہاں کہیں بھی ہو، جب کسی پریشانی کا شکار ہو تو بندہ اس کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اسے سکون و اطمینان عطا فرمائے گا۔ آئیے مزید باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مقدس کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پورا قرآن 10 مرتبہ پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اگر کوئی بندہ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھے جانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے ان سورتوں کو سنا تو کہا، اس امت کے لیے بھلائی ہے جس پر یہ سورت نازل ہوگی، ان کے لیے بھلائی ہے کہ جن کے سینوں میں یہ سورت محفوظ ہوگی، اور ان زبانوں کے لیے بھلائی ہے جو ان کی تلاوت کرتی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام ناظرین و سامعین کو تو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ ذی الحجہ نصیب فرما۔ میرے کریم، جن جن لوگوں کو تو نے مالک نصاب بنایا ہے انہیں اخلاص کے ساتھ بے ریا تیری رضا کے لیے قربانی جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، کرونا وائرس کی شکل میں اس وقت جو پوری دنیا ایک وبا اور ایک آزمائش کا شکار ہے، اے اللہ اس بیماری سے، اس جراثیم سے کل امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے مولا کورونا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ایک بار پھر ہم اور آپ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے ہفتہ واری اجتماع میں آن لائن شامل ہو چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے سے میں نے آپ کے سامنے سوانح ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم نے اور آپ نے پچھلے ہفتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کو سماعت کیا ہے، جس میں بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، اور نمرود جو اس وقت کا ظالم و جابر بادشاہ تھا، جس نے بادشاہت اور اقتدار کے نشے میں چور ہو کر خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کے ظلم و ستم کی داستانیں ہم نے اور آپ نے سماعت کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں جو پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں ہم نے اور آپ نے سنا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چلوں۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ شہر بابل کے آسمان پر ایک ستارہ چمکا، اور اس ستارے میں ایسی روشنی تھی کہ جس کی بنیاد پورا شہر جو ہے روشن ہو گیا۔ اسے اپنے کاہنوں کے ذریعے، جوتشیوں اور نجومیوں کے ذریعے پتا چلا کہ عنقریب شہر بابل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے خدا ہونے کا انکار کرے گا، ایک اللہ کی دعوت دے گا اور لوگوں کی آوارہ پیشانیوں کو اللہ کے سامنے جھکائے گا، تیری اینٹ سے اینٹ، تیرے تخت و تاج کو پلٹ دے گا، تیرے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خواب کی یہ تعبیر سننے کے بعد نمرود نے اپنے اقتدار کو، اپنے تخت و تاج کو بچائے رکھنے کے لیے ہزاروں بچوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب کسی کے گھر لڑکیاں پیدا ہوتی تو اسے زندہ رہنے کا حق ہوتا، اور اگر کسی کے گھر لڑکے پیدا ہوتے تو اسے فوراً جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ کئی مائیں ایسی تھیں جن کے شکم کو چاک کر کے ان کی کوکھ میں پلنے والے بچوں کو قتل کیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی والدہ نے رات کے اندھیرے میں ایک غار میں جا کر آپ کو جنم دیا۔ آپ دیکھیں، نمرود نے ہزارہ منصوبے کیے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام زمین پر جلوہ گر نہ ہو سکیں، آپ کی پیدائش نہ ہو سکے، لیکن اللہ رب العزت نے نمرود کی تمام سازشوں کو، تمام چال کو نیست و نابود کر دیا، اور ابراہیم خلیل اللہ اس روئے زمین پر خیر و عافیت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا، ہزار برق گریں لاکھ آندھیاں اٹھیں، ہزار برق گریں لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو ہیں کھلنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں پروان چڑھ رہے تھے، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک بچہ جتنا ایک ہفتے میں بڑا ہوتا تھا، ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ ایک بچہ ایک مہینے میں جتنا بڑھتا تھا، ابراہیم خلیل اللہ ایک ہفتے میں اتنے بڑے ہوتے تھے۔ تفسیر نعیمی میں یہاں تک آتا ہے، اور بعض تاریخ نگاروں نے یہاں تک اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 7 مہینے کی عمر میں 7 سال کے بچوں جیسے نظر آنے لگے تھے، اور اسی عمر میں آپ نے اپنی والدہ سے گفتگو کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم نے یہ بھی سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو لے کر بڑے اختلاف ہیں۔
اکثر بدعقیداؤں نے اپنی اپنی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کی جگہ نام آزر لکھا ہے، جبکہ علماء اہل سنت نے اس کی وضاحت کی اور اس کا مکمل طور پر جواب دیا اور رد کیا ہے۔ آزر چونکہ بت پرست تھا اور بت بناتا بھی تھا۔ آزر نمرود کے دربار کا بت بنانے والا تھا، جسے موٹی تنخواہ پر نمرود نے رکھا تھا، اور وہ بت بنا بنا کر لوگوں کو تقسیم کرتا تھا اور اس بات کی طرف آمادہ کرتا تھا کہ لوگ نمرود کی پوجا کریں اور معاذ اللہ اسے اپنا خدا مانے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو حضرت طارق تھے وہ توحید پرست تھے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اگرچہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بھی نمرود کے محل میں نوکری کرتے تھے، نمرود کے یہاں سے انہیں بھی تنخواہ ملتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی نمرود کو نہ خدا مانا ہے، نہ کبھی نمرود کا سجدہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو آزر جو تھا وہ چچا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور والد جو تھے وہ حضرت طارق تھے جو توحید پرست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان، آخر میرا رب کون ہے؟ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ رب سے مراد ہے رزق دینے والا، کھلانے والا۔ آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بیٹا تمہارا رب میں ہوں، یعنی دودھ میں تمہیں پلاتی ہوں، کھلاتی میں ہوں تمہیں، تو میں تمہارا رب ہوں، میں کھلانے پلانے والی۔ تو کہا پھر آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ تیرے والد ہیں۔ تو کہا کہ میرے والد کے رب کون ہے؟ تو جواب دیا کہ تیرے والد کے رب جو ہے وہ نمرود ہے۔ اب یہاں رب سے مراد کیا ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، کوئی یہاں خدا نہ سمجھے، بلکہ کہا تیرے والد کے رب جو ہے وہ نمرود۔ تو کہا نمرود کا رب کون ہے؟ تو اس پر آپ کی والدہ نے کہا بیٹا اس طرح کے سوال نہیں کرتے، خاموش ہو جاؤ، تم نے میرے سامنے یہ بات کہی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کسی نمرودی نے یہ بات سن لی تو پھر مصیبت آ جائے گی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو سمجھایا بجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی جان یہی پوری دنیا ہے یا اس کے باہر بھی کوئی دنیا ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا اس کے باہر ایک بڑی خوبصورت بڑی لمبی چوڑی دنیا ہے۔ تو آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ مجھے وہ دنیا کیوں نہیں دکھاتی، مجھے اس غار سے باہر کیوں نہیں نکالتی ہیں؟ تو آپ کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں نمرود تیرا قتل نہ کرا دے، نمرود کے ڈر کی وجہ سے میں تجھے غار سے باہر نہیں نکالتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے بہت اصرار کیا، اس اصرار پر آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر شہر آتی ہیں۔ آپ کے والد حضرت طارق سے پہلی مرتبہ آپ کی ملاقات ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں لکھنے والوں نے مختلف عمریں لکھی ہیں۔ اکثر لوگوں نے لکھا کہ 15 سال کے آپ ہوئے ہیں تب آپ غار سے باہر نکلے، اور بعض لوگوں نے 7 سال بھی لکھا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام جب آئے اپنے گھر پر تو والد سے ملاقات ہوئی اور چچا آزر سے بھی ملاقات ہوئی۔ آزر چونکہ کافر تھا آپ سن چکے ہیں، آزر یہ چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بت قدے میں لے جائے اور انہیں بھی بتوں کے سامنے سر جھکانے والا بنا دے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ابراہیم کو دربار میں لے جاؤں نمرود کے اور نمرود کا سجدہ کرواؤں۔ ایک روایت یہاں تک ملتی ہے کہ بہت زور زبردستی کر کے ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر آزر نمرود کے محل میں گیا۔ اب چونکہ نمرود کے یہاں پر یہ رواج تھا، یہ طریقہ تھا کہ جو بھی محل میں آئے گا سب سے پہلے اسے نمرود کا سجدہ کرنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آزر کے ساتھ محل میں گئے تو آزر نے سجدہ کیا اور تمام آنے والے ایک ایک کر کے سجدہ کر رہے تھے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ اس پر نمرود کو بڑا غصہ آیا، جو درباری تھے انہیں بھی بڑا غصہ آیا، انہوں نے نمرود کو بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن آزر چونکہ بڑا قریبی تھا نمرود کا، اس لیے آزر نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اسے دھیرے دھیرے میں سمجھا دوں گا، ابھی اسے طور طریقے معلوم نہیں، اب یہ کم عمر کا ہے۔ تو اس پر نمرود نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہارا بھتیجا نہیں ہوتا تو اس کی خیر نہیں تھی، تم اس کو سمجھاؤ کہ دربار میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس بات کو لے کر آزر میں اور ابراہیم خلیل اللہ میں بحث بھی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سرے سے انکار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ اس دور میں لوگ جو نمرود کے سامنے سر جھکاتے تھے آپ انہیں بھی منع کرتے تھے، لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے آپ ان سے بھی مقابلہ کرتے، ان سے بھی بحث کرتے تھے، کچھ لوگ سورج کی، کچھ لوگ ستاروں کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنی عقل اور اپنے شعور کے مطابق ہر کوئی الگ الگ خدا بنائے بیٹھا تھا، اور یہ کانسیپٹ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ زمین کا خدا جو ہے وہ نمرود ہے،
اور آسمان کا خدا جدا ہے. تو کوئی چاند کو خدا سمجھتا تھا معاذ اللہ، کوئی ستاروں کو، کوئی سورج کو. اس طرح سے مختلف خدا لوگوں نے بنا رکھے تھے. جیسے آج آپ زمین پر دیکھیں بہت سارے مذاہب والے اپنے اپنے خدا بنائے بیٹھے ہیں. بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہے، رزق چاہیے تو فلاں دیوتا دے گا، علم چاہیے تو فلاں دیوی دے گی. اگر آپ کو ناچ گانے کا شوق ہے، آپ سنگیت میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو فلاں دیوی جو ہے آپ کی مدد کر سکتی ہے. اگر آپ کو مال چاہیے تو فلاں دیوی آپ کی مدد کر سکتی ہے. آپ کو ایجوکیشن چاہیے تو فلاں دیوی آپ کی مدد کر سکتی ہے. تو جیسے انہوں نے الگ الگ ڈپارٹمنٹس بانٹ رکھے ہیں نا، یہ کام فلاں دیوتا بنائے گا، یہ کام فلاں دیوی بنائے گی، یہ کام فلاں دیوتا. اسی طرح سے اس دور میں بھی لوگ جو درختوں کو دیکھتے ان کے سامنے جھک جاتے، دریا کو دیکھتے ان کے سامنے جھک جاتے، پہاڑ کی لمبائی چوڑائی کو دیکھتے ان کے سامنے جھک جاتے. جوار بھاٹا آتا تو سمندر کی پوجا کرنی شروع کر دیتے. اسی طرح کوئی چاند کی، سورج کی، ستاروں کی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابراہیم علیہ السلام سب کو منع کرتے، روکتے. آپ ان سے کہتے تھے یہ ساری چیزیں مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے. خالق وہ ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. خالق وہ ہے جو ان ساری چیزوں کا نظام چلاتا ہے. خالق وہ ہے جو ان کو اگاتا ہے، ڈباتا ہے، جس نے ان کے اندر روشنی پیدا کی ہے، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے. لیکن لوگ نہیں مانتے تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال ایک مرتبہ نمرودیوں کا ایک اینول فنکشن آیا، ایک سالانہ میلہ. اس سالانہ میلے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ پورے کے پورے جو نمرودی تھے وہ شہر سے باہر نکل جاتے تھے ایک اوپن گراؤنڈ میں، اور وہاں جا کر وہ دن بھر مزے کرتے تھے. وہاں ناچتے تھے، شراب پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے، جو کچھ ان کے یہاں ہوتا تھا وہ ساری چیزیں، کھیل کود، رسم و رواج، ناچ گانا، یہ ساری چیزیں. اب نمرودیوں نے کہا کہ ہم نے چاند کی طرف بلایا، ابراہیم نہیں آیا، سورج کی طرف بلایا نہیں آیا، پتھر کی طرف بلایا نہیں آیا، دریا کی طرف بلایا نہیں آیا، نمرود کی طرف بلایا نہیں آیا، ابراہیم نہیں آیا. اب ابراہیم کو ایک کام کرتے لے جاتے ہیں کھیل کود کی طرف، ناچ گانے کی طرف، شراب کی طرف، لڑکیوں کی طرف، عورتوں کی طرف. ممکن ہے کہ ابراہیم جو ہے راہ راست سے ہٹ جائے، معاذ اللہ. ابراہیم ممکن ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ ہمارے ساتھ ہو جائے. چونکہ کم عمر تھے، ابھی جوان تھے نا، تو نمرودیوں نے سوچا کہ جیسے جوانی میں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، ویسے ممکن ہے کہ ابراہیم بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر معاذ اللہ لالچ میں پڑ جائیں اور وہ بھی ہمارے رنگ میں رنگ جائیں. ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی گئی. یہاں تک کہ نمرود نے اسپیشلی آزر کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اے آزر، اسپیشل گیسٹ بنا کر اس سال ہم تیرے بھتیجے ابراہیم کو بلانا چاہتے، اس سے کہنا کہ وہ میلے میں ضرور آئے. ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی گئی. لوگ گھر آ کر دعوت دیتے تھے، ہر کوئی آ کر بلاتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سرے سے جانے سے انکار کر دیا. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا کیونکہ میں بیمار ہونے والا ہوں. اب آپ نے فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں. ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ بیمار ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں ایک بات عقیدے کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا چلوں. ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ میں 3 موقع ایسے آئے ہیں جب آپ نے اس طرح کی بات کی ہے، اور کچھ لوگوں نے معاذ اللہ یہاں تک لکھ دیا اسے دیکھ کر کہ اللہ کے خلیل نے اس موقع پر جھوٹ بولا. معاذ اللہ. آپ سوچیں، جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اور اللہ کے نبی کو اس چیز سے جوڑنا اور کہنا کہ اللہ کے نبی نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ. اللہ رب العزت انبیاء اور فرشتوں کو گناہوں سے معصوم بنا کر پیدا فرماتا ہے. یعنی انبیاء سے اور فرشتوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ معصوم ہے. ولیوں میں کوئی معصوم نہیں ہو، امام میں کوئی معصوم نہیں، وہ محفوظ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے. اب کوئی معاذ اللہ نبی کے تعلق سے کہے کہ نبی نے جھوٹ بولا، یعنی نبی نے حرام کام کیا، گناہ کا کام کیا، یقیناً اس بدبخت سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہو سکتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جھوٹ بولنا حرام. اللہ کے خلیل جھوٹ بول نہیں سکتے، اور جو جھوٹ بولے وہ اللہ کا خلیل ہو نہیں سکتا. بہرحال اس کو ایکسپلین کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کو مزید ایکسپلین کرتا آپ کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیا جب تمام لوگ چلے گئے تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اپنے کمرے سے نکلے. آپ نے ایک کلاڑی اپنے کاندھے پر رکھی اور لے کر نمرودیوں کے سب سے بڑے بت قدے میں آپ پہنچے. وہاں جا کر آپ نے دیکھا تو طرح طرح کے قسم قسم کے بت وہاں پر تھے، پتھر کے بھی، لوہے کے بھی، تانبے کے بھی، پیتل کے بھی، چاندی کے بھی. اسی طرح ایک سونے کا بہت بڑا بت تھا،
اور ان بتوں کے سامنے لوگوں نے کھانا رکھا تھا اپنے اپنے گھروں کا. نمرودیوں کا یہ ماننا تھا کہ اس دن اپنے گھروں میں اچھے اچھے پکوان بناؤ اور بنانے کے بعد ان بتوں پر لے جا کر چڑھاوے کے طور پر چڑھاؤ. وہ اسے چڑھا کر دن بھر کے لیے چلے جاتے تھے اور رات جب واپس آتے یا شام جب واپس آتے تو ان کھانوں کو اٹھاتے اپنے ساتھ گھر لے جاتے. اب وہ کھانا عام کھانوں کی طرح نہیں رہتا تھا ان کے نزدیک، بلکہ وہ تبرک بن جاتا تھا. اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ ہم نے جو کچھ اپنے خداؤں پر چڑھایا ہے اب سال بھر ہماری اس رزق میں برکت ہونے والی ہے. تو اب وہ تمام کے تمام لوگ کھانا وغیرہ رکھ کر چلے گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام آئے. بت کدے میں آنے کے بعد آپ نے جب کھانا دیکھا بتوں کو مخاطب ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے سامنے یہ قسم قسم کی غذائیں اچھے اچھے پکوان رکھے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سے تم نے اب تک کچھ بھی کھایا ہی نہیں ہے. یہ سب تمہارے ماننے والوں نے تمہارے لیے بنایا، اتنی محنت تمہارے لیے کی ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیا. اب ابراہیم علیہ السلام کے سوا وہاں سننے والا کون تھا، بولنے والا کون تھا؟ وہ تو بت تھے بے جان، خاموش پڑے رہے. اللہ کے خلیل نے انہیں للکارا، کہا تم خدا بنے بیٹھے ہو نا، تم نے ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا، ان کی پیشانیوں کو تم نے آوارہ بنایا ہے. اگر تم واقعی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو کھاتے پیتے کیوں نہیں ہو؟ وہ خاموش تھے بے جان پتھر کے بت. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں کھانے کی دعوت دی، تم نہیں کھاتے نا، اب مار کھانے کو تیار ہو جاؤ. یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام نے اس کلاڑے کو لیا اور ایک ایک بت کے ہاتھ پیر کو، گردن کو، سر کو، ناک کو، کان کو توڑنا شروع کر دیا. آپ نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا. جو سب سے بڑا بت تھا آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کو نہیں توڑا، بلکہ آپ نے اس کے کاندھے کے اوپر کلاڑی رکھی اور وہاں سے آپ رخصت ہو گئے. شام کو جب نمرودی دن بھر عیش کرنے کے بعد، ناچنے گانے شراب پینے کے بعد لوٹے، آئے، آ کر کہا کہ چلو اپنے اپنے کھانے کو اٹھائیں، تبرک کو گھر لے جائیں. بت کدے کے اندر آئے تو آ کر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے جو خدا بنے بیٹھے تھے معاذ اللہ وہ بت کدے میں ٹوٹے پھوٹے پڑے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. وہ حیران تھے دیکھ کر کہ تمام بت تو گرے پڑے ہیں، ٹوٹے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا والا ہے وہ صحیح سلامت ہے اور جو اس کے کاندھے پر کلاڑی رکھی ہوئی ہے. انہیں سارا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. اب آپس میں چمی گوئیاں ہونی شروع ہو گئی، یہ کس نے کیا ہوگا، کس کا کام ہے، کون ایسا کر سکتا ہے، کس کی جرت ایسی ہے، کون اتنی ہمت کر سکتا ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. دھیرے دھیرے ایک کونے سے دوسرے کونے سے ابراہیم علیہ السلام کا نام آنے لگا. لوگ کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ آزر کے بھتیجے ابراہیم کا کام ہے. ہم نے اس کو میلے کے لیے بلایا، وہ نہیں آیا. ہم نے بت کدے میں بلایا، وہ نہیں آیا. نمرود کے سجدے کے لیے بلایا، نہیں آیا. بلکہ وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارا کام اس کا کیا دھرا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ اس نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا میں تمہارے خداؤں کو مزہ چکھاؤں گا، ایک دن آئے گا میں ان سے ضرور بدلہ لوں گا. تو لگتا ہے کہ یقیناً یہ کام اسی کا ہے. اب جب لوگوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا، کچھ لوگ گئے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے. آپ کے گھر پہنچے. ابراہیم علیہ السلام کو تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، آپ انتظار میں تھے. لوگ پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لیا اور بت کدے میں آئے. وہاں لا کر لوگوں نے کھڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے اور پوچھا کہ ابراہیم سچ سچ بتا، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اپنے انہی خداؤں سے پوچھ لو جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، انہی سے پوچھو. وہ لوگ خاموش تھے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موقع واردات کو دیکھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ یہ سارا کام جو یہ اسی بڑے بت کا کیا دھرا ہے. چونکہ تم اس کو چھوڑ کر ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو مانتے ہو تو لگتا ہے کہ یہ ان سب سے ناراض ہو گیا. اس لیے دیکھو ہتھیار کس کے پاس ہے، سارے کے سارے ٹوٹے پھوٹے ہیں اور ایک یہ صحیح سلامت ہے اور ہتھیار بھی اسی کے کاندھے پر ہے. تو موقع واردات پر ثبوت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کام اسی کا. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یوں طنز کے طور پر، ٹونٹ کے طور پر اشارہ کیا اس بڑے بت کی طرف، تو آخر کار لوگ مجبوراً کہنے لگے کہ ابراہیم باتیں نہ بناؤ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ ہمارا بت جو ہے یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ ہمارا بت جو ہے اپنی جگہ سے چل پھر نہیں سکتا، آخر یہ توڑ پھوڑ کیسے کر سکتا ہے، یہ تو اپنا ہاتھ بھی نہیں لا سکتا، پیر بھی نہیں لا سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے اتنے دن سے یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں نا، تو میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، آج تو تم نے اپنی زبان سے یہ بات کہہ دی. تو جب وہ چل نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تو تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ جو اتنا محتاج ہو، اتنا مجبور ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے پھر سے توحید کی دعوت دی. آپ نے انکار کیا ان کے باطل معبودوں کا. اب وہ چڑ گئے.
اب جانتے ہیں آپ آدمی کیا کرتا ہے، جب وہ بات سے نہیں جیت پاتا ہے تو پھر وہ ہاتھ پیر پر آمادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب اسے گرفتار کر کے، اس نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہے، اس نے جو کچھ کیا وہ صحیح نہیں، اب اس کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں لے جایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے محل میں لایا جاتا ہے۔ اس کا پورا محل جو تھا کھچا کھچ نمرودیوں سے بھرا تھا، ہر کوئی غصے میں تھا، ہر کوئی جلال میں تھا۔ اب نمرود بھی غصے میں تھا، اس نے جب یہ سب کچھ سنا تو غصہ اس کو بھی آیا، لیکن چونکہ آزر کا بھتیجا تھا اس لیے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سارا معاملہ کیا، تاکہ میں صحیح طور پر فیصلہ کر سکوں۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یہ مجھے اپنا خدا مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں تو چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، صحرا کو، آخر تو کس کو مانتا ہے؟ تو کسی کی پوجا نہیں کرتا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، تو میرا سجدہ کرنے کو تیار نہیں، تو مانتا کس کو ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی اور موت پر قدرت رکھتا ہے، جو جسے چاہے جلا دے، جسے چاہے موت کے گھاٹ اتار دے، میرا خدا تو وہ ہے۔ تو یہ سن کر نمرود قہقہا لگا کر ہنستا ہے اور کہتا ہے، ابراہیم بس اتنی سی بات ہے، ارے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اگر یہی تھا تو پہلے بتا دیتے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے فوراً حکم دیا فوجیوں کو، جاؤ، جا کر قید خانے سے 2 قیدیوں کو لاؤ۔ ایک قیدی کو 2-4 دن کے بعد رہائی ملنے والی تھی، اور ایک دوسرا قیدی تھا جس کو 2-4 دن کے بعد پھانسی ہونے والی تھی۔ مقدمے کا فیصلہ ہو چکا تھا، بس دن اور وقت مقررہ آنا باقی تھا۔ اس نے کہا، جاؤ لے کر آؤ دونوں کو لایا گیا۔ اب جس کو رہائی ملنے والی تھی 2-3 دن کے بعد، جس کو ضمانت ملنے والی تھی، نمرود نے کہا اس کو لے جاؤ، فوراً جو ہے موت کے گھاٹ اتار دو۔ اور جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، کہا اس کو پھانسی کی سزا ہونی تھی، یہ مرنے والا تھا، میں حکم دیتا ہوں اس کو آزاد کر دو۔ اس کو رہا کر دیا گیا، وہ خوشی خوشی محل کے باہر نکل گیا۔ نمرود کہتا ہے کہ ابراہیم دیکھا تم نے، جو مرنے والا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی، جو جینے والا تھا میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اب تو مجھے اپنا معبود مانتے ہو نا؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس سے اس طرح سے بات نہیں ہو سکے گی، اگر میں نے اس انداز میں گفتگو کی تو نہ جانے کتنوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً جو ہے آخری پانسا پھینکتے ہیں، آخری چال چلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آخری داؤں چلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، نمرود میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اگاتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا برعکس کر کے دکھا، تو اس کا الٹا کر کے دکھلا دے۔ اب نمرود نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، وہ مجبور ہو گیا، اس کی وجہ کہ وہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا نا، محل میں موجود لوگوں کو مار سکتا تھا، اپنے اعتبار سے چاہتا تو کسی کو جلا سکتا تھا، کسی کو کھلا سکتا تھا، کسی کو پلا سکتا تھا، کسی کو وہ چاہتا تو مال و دولت دے سکتا تھا، جو چاہتا وہ وہاں کر سکتا، لیکن یہاں اس کا زور کہاں چلنا تھا۔ اس نے فوراً جو ہے سرنڈر کیا، لیکن ہار نہیں مانی۔ ظالم نے کہا کہ لے جاؤ ابراہیم کو، اب اس نے بہت بڑی بے ادبی کی، لے جاؤ اس کو قید خانے میں ڈال دو، ہم اس کو سزا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ رائے مشورہ کرنا شروع کرتا ہے کہ ابراہیم کو کیا سزا دی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ابراہیم کو ایسی سخت سزا دی جائے کہ ابراہیم کے بعد کوئی بندہ اس طرح اپنی زبان دراز نہ کر سکے، کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ اب رائے مشورہ ہونا شروع ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کچھ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جو اللہ کو نہیں مانے گا، یعنی میرے خدا کو جو نہیں مانے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اور جہنم جو ہے وہ آگ کا گھر ہے، وہاں پر آگ ہی آگ ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے اس بندے کو جلایا جائے گا۔ تو ابراہیم کو ہم چاہتے ہیں کہ تو چونکہ ہمارا خدا ہے تو ابراہیم کو آگ کی سزا دے۔ اس نے کہا یہ بڑا اچھا مشورہ ہے۔ فوراً حکم دیا ایک 4 دیواری تیار کی جائے، یعنی لمبی چوڑی عمارت تیار کی جائے، جس کی دیواروں کو چاروں طرف سے اونچا کیا جائے، اور پھر اس کے اندر لکڑیاں بھری جائیں، اور جب لکڑیاں مکمل طور پر بھر جائیں تو اس میں آگ لگا دی جائے، اور یہ آگ کے شعلے جب آسمان سے باتیں کرنے لگے تو مجھے اطلاع کرنا، ابراہیم کو قید خانے سے نکال کر ہم اس آگ میں ڈال دیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چونکہ آگ کی سزا دینے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، یعنی کسی کو بھی، انسان ہو، جانور ہو، چرند و پرند ہو، آگ میں جلا کر مارنے سے شرعاً منع کیا گیا ہے، کہ اللہ ہی سزا دینے پر قادر ہے، وہی یہ سزا دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو یہ سزا نہیں دے سکتا ہے۔ آپ کسی بلی کو، آپ کسی پرندے کو
آپ کسی مکھی مچھر کو سزا کے طور پر آگ میں ڈال دیں یوں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو نمرود نے کہا کہ اچھا اگر خدا اپنے نافرمانوں کو، اپنے باغیوں کو آگ میں جلائے گا تو میں بھی تو خدا ہوں، چلو ابراہیم کو یہی سزا دیں گے۔ اب ایک چار دیواری تیار کی گئی، اس کو لکڑیوں سے بھرا جانے لگا۔ اب جانتے نمرودیوں کا حال کیا تھا، کیسی ان کی عقلیں ماری گئی تھی۔ لوگ منت مانگ رہے تھے، اگر میرا یہ کام بن گیا تو 1 من لکڑی اس میں ڈالوں گا ابراہیم کو جلانے کے لیے، میری بیٹی کی شادی ہو گئی تو میں اس کے اندر 10 کلو لکڑی ڈالوں گی، میرے بیٹے کا کام بن گیا تو میں اس کے اندر اتنی لکڑی ڈالوں گی۔ اس طرح سے چاروں طرف سے لوگ منتیں مانگنے لگے اور اس چہار دیواری کو انہوں نے لکڑیوں سے بھرنا شروع کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب لکڑیاں مکمل طور پر بھر دی گئیں تو نمرود نے حکم دیا کہ اس میں آگ لگا دو۔ اب آگ لگائی گئی، فرمایا گیا کہ آگ کے شعلے ہوا سے باتیں کرتے تھے۔ اب اس کو جب یہ انفارم کیا گیا، اطلاع کی گئی کہ اب آگ اتنی زبردست ہم نے جلا دی ہے کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا ہے تو جل بھن کر اسی میں آ گرتا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ابراہیم کو اس میں ڈالا جائے، ابراہیم کو سزا دی جائے۔ نمرود نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ ابراہیم کو لے کر آؤ، ہم سب کی موجودگی میں اپنے سامنے ابراہیم کو اس آگ میں ڈالیں گے، ایسی سزا دیں گے کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور آج کے بعد کوئی میری خدائی کا انکار نہ کر سکے، میرے سجدوں کا انکار نہ کر سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اب ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے لایا گیا، لیکن آگ اتنی زیادہ سخت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں، یہ سوچ کر ہر کوئی پریشان تھا۔ ہم ابراہیم کو اس میں ڈالنے جائیں گے تو خود بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے، اب کیا کریں ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر آخر ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں کیسے ڈالا گیا، اللہ کی خلیل نار نمرود میں کس حال میں تھے، آپ کیسے نکلے، پھر وہاں سے آپ کہاں گئے، آپ کا نکاح کیسے ہوا، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی، یہ سارے واقعات یعنی آگے کے انشاءاللہ زندگی رہی اگلے بدھ کے ہفتہ واری اجتماع میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اب یہاں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہماری اور آپ کی ملاقات اگلے بدھ کے ہفتہ واری اجتماع میں ہوگی، جس میں سوانح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا حصہ ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ اسی میں ابراہیم علیہ السلام کا نار نمرود سے نکلنا، آپ کی ہجرت، آپ کا نکاح اور پھر آپ کے گھر بچے کی ولادت تک کے واقعات ہم سماعت کریں گے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خوامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس آن لائن محفل پاک کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چونکہ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بیان یعنی یہ عنوان ترتیب وار چلے گا، آپ ایک بھی ایپیسوڈ اگر مس کریں گے، ایک بھی ہفتہ واری اجتماع کو مس کریں گے تو آگے پیچھے جو کچھ ہوا تھا وہ بھی ذہن سے نکل جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ابھی بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی ہمارا یہ اجتماع شروع ہو فوراً آپ کے موبائل پر، آپ کے لیپ ٹاپ یا ٹیب پر نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ ہمارے اجتماع میں اپنے گھر بیٹھے بیٹھے شامل ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے علم اور عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاظم اور رضا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کر خبد واحد بیریا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا الہ العالمین، آج کے ہفتہ واری اجتماع میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو کچھ بھی سنا ہے
ہمارے دل کے نہا خانوں میں مولا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے خلیل کی حیات طیبہ سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو دور فرما۔ میرے کریم ہماری آنکھوں میں شرم پیدا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ہمارے اخلاق کو صاف ستھرا فرما دے، ہمارے کردار کو پاکیزہ فرما دے، ہمیں بے حیائی سے بچا، بے غیرتی سے بچا، دنیا کے گندے گندے فیشن سے بچا، برے دوستوں کی صحبت سے بچا، ہر برائی والی محفل سے بچا۔ میرے کریم پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، مصیبت زداؤں کی مصیبت کو دور فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو کورونا کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے، سب کو مرتبہ شہادت عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا۔ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، بالخصوص ہمارے ساتھی جاوید بھائی کو مولا شفا عطا فرما، زین العابدین بھائی کی اہلیہ کو مکمل شفا عطا فرما۔ میرے کریم بہت سارے مریضوں نے شفا کی دعا کی درخواست کی ہے، ہمیں نام سب کا یاد نہیں، تو سب کو جانتا ہے، تو دلوں کی راز جانتا ہے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان مرد یا عورت بیمار ہے، بچہ یا بوڑھا بیمار ہے، اے اللہ عابد بیمار کے صدقے، صبر ایوب کے صدقے سب کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ مولا ہمارے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو دور فرما، ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا، ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرما۔ میرے کریم تیرے وہ بندے، تیری وہ بندیاں جو اس ہفتہ واری اجتماع میں ہر ہفتے محبت کے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں، تیرا ذکر سننے کے لیے شامل ہوا کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق حلال میں مولا خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے کریم اس اجتماع کو تیرے بندے بندیوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے جن ساتھیوں نے، جن مبلغین نے محنتیں کی ہیں، ان کی محنت کو قبول فرما۔ میرے کریم خیر و عافیت کے ساتھ ماہ ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ نصیب فرما، خیر و عافیت کے ساتھ جن پر قربانیاں واجب ہیں انہیں قربانی ادا کرنے کا موقع نصیب فرما۔ مولا فضل فرما، کرم فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔